اور کل کا سیشن will continue in great upon civil litigation, evidence and remedies. تفصیل میں ہمارے جو لیکچرار آج ہیں صلاح الدین احمد صاحب، جو خود بھی ایک بیرسٹر ہیں، ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ادھر سندھ میں پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. انفیکٹ پچھلے سال وہ پریزیڈنٹ تھے. Salah Ud Din Saab has been kind enough to lecture us on this module. The session today will last for 2 hours and it will touch upon the Civil Procedure Code of 1908, which is the bedrock, وہ ایک بنیاد ہے ہماری civil litigation کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی. We find that that code is being used extensively. Today Salah Ud Din Saab will touch on various aspects. جن لوگوں کو modules چاہئے, they are available at the end of this lecture. They can photocopy them. And if you look at that module, اس کے contents میں جو ہے from 1.1 to 1.7, those are the modules that Mr. Salah Ud Din Ahmad shall be covering today. In tomorrow's lecture, which will also be for 2 hours, usme Miss Sara Malkani and Miss Zara Vayani, jo dono bhi barristers hain, they will be lecturing and continuing the civil litigation lectures. For those of us who have joined us today either here in this bar room or online, to recap, ہم جو کورس آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, it is based on the bar vocational course, یعنی کہ بیرسٹرز کا پروفیشنل کورس جو انگلینڈ اور ویلز میں پڑھایا جاتا ہے. جن ماڈیول سے ہم پڑھا رہے ہیں وہ 21-22 سال پرانی والی نہیں ہے جو میں نے پڑھی تھی, لیکن جو کنٹمپرری ماڈیول جو ابھی ان پلیس ہیں ان میں سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. We have worked and Salah Ud Din Saab and other lecturers have worked hard کہ ان کو adapt کریں to our civil procedure code. And while they are teaching you, and this is the benefit of bringing in practitioners, جو practicing وکیلز ہیں before you, they share their experiences vis-a-vis these civil procedure codes. اب civil procedure code ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے میرا خیال ہے کوئی سونے سے پہلے پڑھ لے تو 1 منٹ میں فوراً اس کو نیند آ جائے گی. تو to give the civil procedure code relevance and life, آج کے موڈیولز میں جو صلاح الدین صاحب ہمیں بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ بھئی جب ہم کسی کو سو کرنے جاتے ہیں either on ان کے ساتھ یا ان کے خلاف, so if we are suing someone on behalf of a company or if we are looking to sue a company, یا تو کمپنی کی طرف سے یا کمپنی کے خلاف, یا کسی پارٹنرشپ فرم کی طرف سے یا پارٹنرشپ فرم کے خلاف, چاہے کسی ملٹری پرسن کے خلاف یا ان کی طرف سے, who shall be the parties to a suit. جب آپ حکومت کو سو کرنے جاتے ہیں یا حکومت کی طرف سے سو کرتے ہیں, so he will touch upon various aspects in this introduction today, and he will cover till 1.7. So I now hand over the floor to Salah Ud Din Ahmad Saab. Thank you. شکریہ عمر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, آنے میں تاخیر ہو گئی تھی, ایک جنازے پہ جانا تھا تو اس میں دیر ہو گئی. I'd like to congratulate the Sindh High Court Bar Association and the Legal Outreach for setting up this program, کیونکہ بہت یہ بار کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے لیگل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا. آج کا اگر ممکن ہو تو یہ ماڈیول اگر شیئر بھی ہو جائے, ابھی بھی شیئر ہو جائے, اچھا تو دیٹ بی, تو وی کین پروسیڈ ٹوگیدر. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی سی پی سی کا جو آرڈر 1 ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. سی پی سی کا آرڈر 1 جو ہے ڈیفائن کرتا ہے کہ سوٹ میں پارٹیز کون کون لوگ ہوں گے اور ان کو امپلیڈ
کیسے کیا جائے گا. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کئی ڈفرینٹ اینٹیز ہوتی ہیں اور اس میں اکثر بڑی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں. پیپل ڈونٹ ٹیک اٹ, دے ٹیک اٹ رادر کیجولی, کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی سرکاری افسر کو اس کے نام سے پلیڈ کیا گیا ہوتا ہے, کبھی اس کی ڈیزگنیشن سے پلیڈ کیا گیا ہوتا ہے, ایز اے ڈیفینڈنٹ بنایا گیا ہوتا ہے, کبھی کسی کمپنی کو بنایا گیا ہوتا ہے, کبھی کسی کمپنی کے افسر کو بنایا گیا ہوتا ہے, پارٹنرشپ کو کبھی بنایا جاتا ہے ایز اے ڈیفینڈنٹ, کبھی سارے پارٹنرز کو بنا دیا جاتا ہے, ٹرسٹیز, سوسائٹیز, کلبز, ان سب لوگوں کو واٹ آر دا رولز, کہ ہم کیسے ان کو امپلیڈ کرتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں سوٹس میں یا پٹیشنز میں بھی نیچے سے شروع ہوتے ہیں, ایس ایچ او کو بھی پارٹی بنایا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایس پی کو بھی بنایا ہوتا ہے, ایس ایس پی کو بھی بنایا ہوتا ہے, ڈی آئی جی کو بھی, آئی جی کو بھی, ہوم سیکرٹری کو بھی. تو واٹ از دا رول in this regard? What is the best practice in this regard? کس کو ہمیں implead? What does the CPC say about it? What is the practice? So that is the thing that we shall be addressing today. سب سے پہلے تو اگر آپ Order 1 Rule 1 دیکھیں CPC کا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ all persons may be joined in one suit as plaintiffs in whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise. Now, as always, it's necessary to break down this provision. This basically is saying کہ آپ کب کو پلینٹفس کب بنا سکتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں صرف ایک بندے کا انٹرسٹ نہیں ہے, 10 بندوں کا انٹرسٹ ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کب آپ, اور نیچرلی اگر آپ 10 ڈفرینٹ سوٹس فائل کریں گے تو 10 ڈفرینٹ کورٹ فیس بھی بھریں گے, اور باقی اپنا ہو سکتا ہے آپ کی خواہش بھی ہو کہ میں 10 ڈفرینٹ لیگل فیس بھی چارج کروں گا, مگر یو ہیو ٹو لک ایٹ دی انٹرسٹ آف دا کلائنٹ اینڈ یو آلسو ہیو ٹو لک ایٹ دا وے دیٹ دے کین موسٹ افیکٹولی گیٹ ریلیف. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کب آپ جوائن کر سکتے ہیں, کب آپ جوائن نہیں کر سکتے, کب آپ کو سیپریٹ سوٹس بنانا لازمی ہے. آپ جوائن اس وقت تک کر سکتے ہیں جب جو رائٹس جو آپ کلیم کر رہے ہیں اس سوٹ میں وہ ایک ایکشن یا ایک سیریز آف ایکشنز. کرمنل لا میں بھی آپ فیملیئر ہوں گے, جوائنڈر آف چارجز میں وہ ایک ٹرانزیکشنز کا, سیریز آف ٹرانزیکشنز کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں بھی سول سوٹس میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر دیر از دا سیم سیریز آف ٹرانزیکشنز in which more than one person are interested, then they can all join together and become plaintiffs. And iski proviso bhi badi important hai, which says where if such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise. تو اب یہاں اس یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ where C contracts with A and B for the task of A and B writing one thesis jointly, then C will give them 10,000 rupees jointly, not separately, but although I think separately bhi ho to koi farak nahi padega because language Order 1 Rule 1 کی jointly, severally اور in the alternative. تو آپ ڈیفینڈنٹ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا تو تم نے مجھے پیسے دینے, اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دینے تو تم نے مجھے پیسے دینے, ٹھیک ہے. where if such person so and C doesn't pay upon completion of the task, then in such case will A and B file a separate case or jointly. Now, the answer to that, of course, because they are part of the same transaction,
is that A and B will jointly file together, they will file a suit. ٹھیک ہے, مگر اس کو ذرا سا اگر آپ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں, فرض کریں کہ ایک کانٹریکٹ نہیں ہے. ایک تو سچویشن یہ ہے نا کہ آپ نے کانٹریکٹ, آپ نے ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کی, اے نے بی اور سی کے ساتھ ایک سنگل کانٹریکٹ کیا ہے جس میں بی کا بھی نام ہے, سی کا بھی نام ہے. اب اے وائلیٹ کر دیتا ہے تو بی اینڈ سی نیچرلی سو کلیکٹیولی کر سکتے ہیں. مگر فرض کریں دو کمپلیٹلی سیپریٹ کانٹریکٹس ہیں, اے کے ساتھ, اے نے بی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے اور سی کے ساتھ دوسرا کانٹریکٹ کیا ہے. تب بی اور سی آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از دا نیچر آف دوز کانٹریکٹس. If it belongs to the same series of transactions, let us say کہ آپ ایک ہی چیز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے separate sets of contracts کیے ہیں, it may be that you can still join together. You know, میں اگر for example in this situation کہ یہ جو تھیسس کی بات کی گئی ہے, میں آپ سے کانٹریکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے تھیسس 5,000 روپے کے لیے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی کانٹریکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی 5,000 میں میرے لیے تھیسس لکھنا ہے, ٹھیک ہے. In the end, I refuse to pay both of you. اینڈ آئی ٹیک دا پلی کہ مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو کانٹریکٹ ہے دس از وائڈ فار ریزنز آف پبلک پالیسی, کہ دوسرے کے لیے تھیسس لکھنا ایک غیر قانونی کام ہے اور غیر قانونی کام کا کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی وائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت. تو اس لیے میں آپ دونوں کو پیسے نہیں دوں گا. ناؤ دیر از اے کامن کوشچن آف لا دیٹ ہیز arisen out of what is essentially the same series of transactions. تو آپ دونوں ہاتھ ملا کے ایک کلیکٹیولی میرے خلاف سوٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ سیپریٹ سوٹس ہی کریں. So this, it can help plaintiffs a lot of times because often ایسے, اور particularly جب یہ بڑے لارج اسکیل پہ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بندے نے جس طرح ہوتا ہے جب فراڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر کسی سے 5,000 روپے پکڑے ہوئے ہیں, کلیکٹ انڈیویجلی اٹ مائٹ ناٹ میک سینس فار اینی بڈی ٹو سو, مگر اگر 100 لوگ جمع ہو کے ایک سوٹ فائل کر سکے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا, وہ ایکچولی کورٹ تک آ سکیں گے, اتنے ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ کورٹ کو اپروچ کر سکے. تو ان دوز سینیریوز اٹس ویری critical to know when you can join the plaintiffs together and therefore make it worth their while to actually approach the court. So if it is the same series of transactions, you just have to look at the language of Order 1, Rule 1, see کہ یہ جو different contracts تھے یا یہ جو different کوئی tortious act ہے, میں نے جہاز گرا دیا, ٹھیک ہے, 100 لوگوں کی جانیں چلی گئیں, whether they can join together. fatal accidents کا ایک الگ رجیم ہے, but conceptually اگر آپ دیکھیں torts میں میرے negligent act سے 100 لوگوں کی پراپرٹیز ڈسٹروائے ہوئی یا 500 لوگوں زخمی ہو گئے ایک ہی میرے ایکٹ سے یا ایک ہی سیریز آف ایکشن سے, تو وہ 500 مل کے بھی مقدمہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ہر بندہ اپنا انڈیپینڈنٹ ایکشن کرے. اور وہ اس لیے اسینشل ہو جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں a lot of times کورٹس میں جس کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے, ان کی سٹینگ پاور زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ پی آئی اے کے خلاف کیس کر رہے ہیں اور آپ صرف ایک آدمی ہیں تو آپ پھر نیچرلی اپنا 2-4 سالوں کے بعد آپ پھر ہاتھ اپنے اٹھا لیں گے کہ بھائی اب ہم کیا کریں, وہ تو پیسے خرچ کرتے جائیں گے, اپیلوں پہ اپیلیں ہوتی جائیں گی. مگر اگر آپ ان 500 لوگوں کو جمع کر کے ایک سوٹ فائل کریں تو دین ہو سکتا ہے کہ پھر
آپ کی سٹینگ پاور بھی برابری پہ آ جائے اور آپ شاید ان لوگوں کو پھر ان کا جو حق ہے وہ دلوا سکیں. Now, similarly, اگر آپ دیکھیں آرڈر 1 رول 3 وہ کہتا ہے all persons may be joined as defendants against whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if separate suits were brought against such persons, any common question of law or fact would arise. اب آپ دیکھیں گے exactly وہی لینگویج ہے جو آرڈر 1 رول 1 کی وہی plaintiffs کے لیے ہے, وہی exactly the same language آرڈر 1 رول 3 میں ڈیفینڈنٹس کے لیے. تو ڈیفینڈنٹس کو بھی آپ اسی طرح اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کے ساتھ جو آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک تعین نہیں ہوا کہ اس کا ذمہ دار اے ہے یا بی ہے یا سی ہے یا کس ان اے لاٹ آف, جیسے فار ایگزامپل نیگلیجنس کے سوٹس ہوتے ہیں. ناؤ یو نو کہ اس میں 3-4 ڈفرنٹ یہ defendants could be at fault. Let's say in the case of a plane crash, you could have the airline that is responsible. It could be ان کی غلطی کی وجہ سے, کوئی ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے کریش ہوا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلین کے مینوفیکچرر کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو, ٹھیک ہے, ایئر بس کے یا بوئنگ کے یا کسی پلین کے مینوفیکچرر, وہ پلین ہی ڈیفیکٹو تھا. جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا تھا بوئنگ 737 میں کئی دنیا بھر میں 3-4 ایئر لائنز کے 737 کریش ہو گئے تھے. وہ ایئر لائنز کی غلطی نہیں تھی, وہ پلین مینوفیکچرر کی غلطی تھی, ان کا جو سافٹ ویئر تھا وہ خراب تھا. تو ہو سکتا ہے وہ ہو. تو یو ڈونٹ نو آفن ایز اے پلینٹف. ٹرائل پہ تو یہ ساری چیزیں پھر باہر نکلیں گی کہ کس کی غلطی تھی, اور اکثر جوائنٹ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں کہ کچھ غلطی ان کی ہوتی ہے, کچھ غلطی ان کی ہوتی ہے, تو جوائنٹ کلپیبلٹی ہوتی ہے. وہ بھی پھر کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی 70% اس کی غلطی ہے تو 70% ڈیمیجز یہ دیں گے, 30% غلطی اس کی ہے 30% ڈیمیجز یہ دیں گے. تو ان سارے سینیریوز میں جب when there are defendants whose liability arises under the same act or the same series of acts, so then you join them together. There will be common questions of fact, there will be common questions of law, so you join them together for convenience rather than having separate one suit against the airline and one suit against the plane manufacturer. کیونکہ اکثر اگر آپ الگ الگ سوٹ کریں گے بھی تو کورٹ کہے گا کہ نہیں بھائی ان کو جوائن کرو, کیونکہ ان میں ایشوز تو سیم آئیں گے نا. ہمیں یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ ایئر لائن کی غلطی ہے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ پلین مینوفیکچرر کی غلطی ہے, دونوں میں ہم نے ایک دوسرے کا بھی تو رول کا موازنہ کرنا پڑے گا. تو یہ بہتر ہے, سب کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ ان سارے سوٹس کو ٹیگ ٹوگیدر جوائنٹ کر دیا جائے, کامن کنسولیڈیٹ کر دیا جائے, ایشوز بنا دیے جائیں. اور جس طرح کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ سوٹ کو کنسولیڈیٹ, دو اگر آپ نے مختلف سوٹس کر دیے ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے, اس طرح ہی کورٹ کو آرڈر 1 رول 2 میں سوٹس کو الگ کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے. لیٹس سے کہ آپ نے کنسولیڈیشن کے تو کئی دیکھے ہوں گے, اکثر آرڈر ہوتا ہے کہ 2-3 سوٹوں کو ملا دیا جاتا ہے, کامن ایشوز بنائے جاتے ہیں اور ایک سوٹ کو لیڈنگ سوٹ رکھا جاتا ہے, باقی سوٹ کو ساتھ میں ٹیگ کیا جاتا ہے اور ایک ہی ٹرائل ہوتی ہے. مگر اسی طرح وہ کم ہوتا ہے آرڈر 1 رول 2 میں, مگر اسی طرح کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ آپ نے اپنا ایک سوٹ جو ہے اس میں آپ نے 10 پلینٹف بنائے ہیں, یا ایک سوٹ میں آپ نے 20 ڈیفینڈنٹ بنائے ہیں, تو کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے آرڈر 1 رول 2 میں کہ نہیں, یہ بڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا, اس میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گی, تو آپ یہ الگ الگ کریں.
اس کے خلاف الگ کیس کریں اور اس کے خلاف الگ کریں, تو وہ بیسکلی کیس کو الگ سیپریٹ ٹرائلز کا بھی آرڈر دے سکتا ہے. Now, if we turn to, so this I just wanted to, because this is the beginning of the CPC, so I wanted to explain that. اب ذرا واپس آتے ہیں, ایک چیز ویسے اس میں جوائنڈر کے اوپر ذرا بات کر لیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ نے غلط ڈیفینڈنٹس کو سوٹ میں ملا دیا یا غلط پلینٹفس کو ملا دیا, زیادہ آپ نے ہر پلینٹف کو الگ کیس کرنا چاہیے تھا, آپ نے 10 پلینٹفس کو ساتھ ملا دیا, یا 10 پلینٹفس کو ساتھ میں کیس کرنا چاہیے تھا, آپ نے الگ الگ سوٹس کر دیے. ٹھیک ہے, وہی چیز اگر ڈیفینڈنٹس کے ساتھ کیا کہ ایک ڈیفینڈنٹ کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا یا غلط ڈیفینڈنٹ کو پارٹی بنا دیا وغیرہ. We have to, it's important to know what you're doing, but it is equally important to remember کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو it is not fatal. ٹھیک ہے, آرڈر 1 رول 9 کہتا ہے, وہ کورٹ پہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ no suit shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder of parties. And the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it. ٹھیک ہے, so the court always has, اور پھر order 1 rule 10 میں تو obviously court کے پاس ایک ویسے ہی اختیار ہوتا ہے کہ غلط اگر کوئی پارٹی جوائن ہوئی ہے تو اس کو نکال سکتا ہے. اگر کوئی پارٹی ایسی ہے جس کو آپ کو پارٹی بنانا چاہیے تھا, اس کو آپ نے غفلت میں نہیں بنایا, تو کورٹ کی صرف یہ اختیار نہیں ہوتا, کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ if someone's presence is necessary, then the court has an independent responsibility. آپ چاہے point out نہ بھی کریں, even then the court has an independent responsibility کہ اگر کوئی necessary پارٹی ہے تو اس کو کیس میں جوائن کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اگر غلطی ہو جائے تو ڈونٹ پینک, آپ کا سوٹ اڑ نہیں سکتا اس وجہ سے, اور آپ جیسے ہی آپ کو اندازہ ہو تو آپ فوراً ایپلیکیشن آرڈر 1 رول 10 کی ڈالیں. اور اکثر اپنا ایون اپیلیٹ سٹیج میں ہو جاتا ہے کہ کورٹ کہتی ہے کہ بھائی یہ پارٹیز کی طرف سے تو غفلت ہوئی, مگر کورٹ کو خود سے اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ فلاں جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ بڑا نیسیسری ہے اس تمام مسئلے کو ڈیسائیڈ کرنے میں, تو یہ ڈیفینڈنٹ جوائن ہونا چاہیے تھا. یہ کورٹ کی رسپانسبلٹی تھی. ایون اپیلیٹ سٹیجز پہ وہ جوائن کر کے دوبارہ پھر ریمانڈ کر کے ری ٹرائل ہو جاتی ہے. یہ تھے آرڈر 1 رول 9 and rule 10. Then there is a very interesting provision jo I'm sorry, I'm not going exactly according to the handout, thoda aage piche kar raha hu. I'm trying to also keep the scheme of the CPC in mind. There is a very interesting provision in the CPC which is Order 1 Rule 8, which is what is known as representative suit, where there are numerous persons having the same interest in one suit. One or more of such persons may, with the permission of the court, sue or be sued, or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested. But the court shall, in such case, give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons, either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable, by public advertisement as the court in each case may direct.
Any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defendant under sub-rule 1 may apply to the court to be made a party to such suit. Now, how does this apply? This is basically جو امریکہ میں اس کو یہ کہلاتا ہے, اس قسم کے جو سوٹس ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کلاس ایکشن سوٹس, کہ آپ صرف کسی فرد واحد کے لیے یا کچھ اشخاص کے لیے یہ مقدمہ نہیں کر رہے بلکہ ایک پوری کلاس کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لارج نمبر آف پیپل کے اجتماعی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے, and I'll give you a practical example. I think the first time I filed a suit, a representative suit, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, I don't know if all of you were old enough, I know some of you were not old enough to remember, مگر I think 2004 میں ٹیزمن اسپرٹ ایک جہاز تھا جو سی ویو بیچ کے سامنے آ کے وہ گراؤنڈ ہو گیا تھا, اور اس کی پتہ نہیں ہزاروں گیلن آئل انہوں نے ڈسچارج کیا تھا وغیرہ. کئی دنوں تک آپ وہاں بیچ کے سامنے جا نہیں سکتے تھے, فیومز اتنی اسٹرانگ تھی, اور وہ پورا کا پورا بیچ پلیوٹ ہو گیا تھا اس میں, یو نو اٹ واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. تو آئی ریمبر وی فائلڈ اے سوٹ, ہم نے کوئی 4 یا 6 جو سی ویو پہ رہنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے ہم نے ایک سوٹ فائل کیا اگینسٹ دا شپنگ کمپنی, کہ آپ کی نیگلیجنس شپنگ کمپنی کے خلاف بھی تھا, کے پی ٹی کے بھی خلاف تھا وغیرہ. اگین جوائنڈر کا ایشو تھا کہ یہ غلطی زیادہ کے پی ٹی کی تھی یا شپنگ کمپنی کی تھی یا شپنگ کے جو ایکچوئل جو کیپٹن تھا شپ کا اس کی پرسنل تھی وغیرہ. تو ان سب کو ہم نے ڈیفینڈنٹ بنایا, ٹھیک ہے, اور ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ ایک آرڈر 1 رول, آپ ویسے تو سوٹ صلاح الدین احمد, عمر سمرو, ریان ملک کے نام پہ آپ نے سوٹ فائل کر دیا, پھر آپ اس میں ایک درخواست ڈالتے ہیں آرڈر 1 رول 8 کی کہ ہم نے یہ سوٹ, اور پلینٹ میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ سوٹ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں کیا بلکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے, ان کے اجتماعی فائدے کے لیے کیا ہے. ہم نے مانگے بھی تھے کوئی آئی تھنک کوئی پتہ نہیں اربوں ڈالر یا کیا تھا, اچھی خاصی رقم تھی. ملنا تو خیر کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, مگر تو وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ان 7-8 لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو تمام لوگ اس پٹی میں رہتے ہیں جو متاثرین ہیں یہ ان کے لیے ہے. تو عدالت کو چاہیے کہ یہ شپنگ کمپنی سے یہ پیسے لے اور وہ پھر فنڈ قائم کرے جس سے یہ بیچ پہ جو بھی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے وہ بھی ہو, اور جن لوگوں کو جو اس پٹی میں جو لوگ رہتے ہیں جن کو بریدنگ ڈیفیکلٹیز وغیرہ, جس کو بھی جو بھی میڈیکل ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں وہ اس کے لیے بھی ڈیمیجز دیے جائیں, سب کو ایک اماؤنٹ دی جائے. تو وہ آرڈر 1 رول 8 کی جب درخواست ڈالی تو پھر وہ وہاں اس میں آئی بلیو, یہ اب آپ کو چیک کرنا پڑے گا, آئی تھنک یہ ہوتا رجسٹرار کے ہی لیول پہ ہے, مگر اکثر کیونکہ چیف کورٹ رولز کے تحت ہوتا رجسٹرار, اسسٹنٹ رجسٹرار ہی الاؤ کرتا ہے یہ درخواست, مگر اکثر کیونکہ ایون اسسٹنٹ رجسٹرار فیملیئر نہیں ہوتے آرڈر 1 رول 8 کی پروویژن سے, تو وہ اکثر کہہ دیتے ہیں پٹ اپ ان کورٹ, وہ جج صاحب ہی آرڈر کریں گے. بہرحال جب وہ آرڈر ہو گیا تو ہم نے کہا نیچرلی جس طرح یہاں لکھا ہے ویئر فرام دا نمبر آف پرسنز انوالوڈ سچ سروس پرسنل سروس از ناٹ پریکٹیکیبل. تو ہم نے کہا یہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں اس پٹی میں, ہم سب کو پرسنل سروس تو کرا نہیں سکتے. تو اخبار میں بڑا سا اشتہار آ گیا کہ جو بھی متاثر ہوا ہے وہ کورٹ میں آ کے فلاں کیس میں وہ شامل بھی ہو سکتا ہے یا جوائن بھی ہو سکتا ہے وغیرہ. تو سینکڑوں لوگ آ گئے اخبار میں اشتہار دے کے کہ بھائی میرا بھی گھر سی ویو میں ہے وغیرہ. تو اس سے on a practical level, in litigation often it creates this pressure on the defendant کہ یار اپنا اتنے سارے لوگ آ جائیں گے تو پھر میں کیا سیٹلمنٹ اگر کوئی کرنا ہے وغیرہ تو وہ بھی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, پبلک پریشر بھی بڑھ جائے گا وغیرہ. تو اٹ کازز دیم
اٹ پٹس اے گریٹ پریشر آن دا ڈیفینڈنٹ کہ یار پہلے ہی کچھ رفع دفع کر کے کیس کو سیٹل کر لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ پورا ایک ہزاروں لوگوں کا ہجوم کورٹ میں کھڑا ہو, ہم سب کی کلیمز کر رہے ہوں. آئی ریمبر ایک مچ مور ریسنٹ کیس, یہ بینکنگ کمپنیز کے خلاف. بینکنگ کمپنیز اکثر یہ جو بینکس ہیں یہ آپ کو بیچتے ہیں یہ انشورنس سکیمز وغیرہ, اور ان انشورنس سکیمز میں جو ان کے افسران جو سیلز کے ریپس ہوتے ہیں وہ اب تو پھر بھی ذرا اسٹیٹ بینک نے سختی کی ہے, مگر پہلے کوئی سختی نہیں تھی, پہلے بالکل ان کا کھلا کھاتا تھا. وہ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ یہ آپ فلاں انشورنس کی سکیم لے لیں اور اس میں آپ اتنے پیسے ڈالیں گے اور آپ کو ہر سال کے آپ کو 20% ملیں گے یا 18% ملیں گے وغیرہ. اب نیچرلی ہر کوئی خوش ہو جاتا تھا یار 18-20% ملیں گے. اربوں روپے لوگوں نے انویسٹ کیے انہی انشورنس کی سکیموں میں بینکس نے, اور بینکس اس لیے بیچتے تھے کیونکہ بینکس کو کمیشن ملتی تھی انشورنس کمپنی سے. تو بہرحال ایک شخص کے لیے میں نے اسی طرح جب دیکھا, اچھا اور اس میں اندر جو تھا نا, اندر ایک ٹائنی سا کہیں بیچ میں کوئی 300 کلوزز میں کوئی 298 کلوز تھا کہ یہ جو ہم ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں 18-20% کو کہ اس کو سیریس نہ لیں, یہ تو صرف السٹریشن پرپسز کے لیے ہے. ویسے اگر سٹاک مارکیٹ چڑھ گئی تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں چڑھی تو آپ کے پیسے جو آپ نے ڈالے بھی ہیں وہ بھی ڈوب سکتے ہیں. مگر وہ اندر کوئی 298 کلوز ہوتا تھا اور اوپر بڑا بڑا جو فرنٹ پیج ہوتا تھا اس میں لکھا ہوتا تھا کہ 18% ملیں گے. تو خیر ایک کسی اپنا بڑی بزرگان تھے ان کے لیے انہوں نے ایسی اپنی جمع پونجی اس میں ڈال دی تھی, تو وہ مقدمہ آیا میرے پاس. تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار یہ تو صرف آپ کے ساتھ نہیں, یہ تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہوگا. تو میں نے آئی تھنک بینک اٹ واز اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, تو میں نے بینک کو نوٹس ووٹس دیا کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کم سے کم انہوں نے جو پیسے ڈالے ہیں, کیونکہ جب وہ پیسے اپنے لینے گئے تو ان کو کہا گیا کہ اب تو سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے تو آپ نے جو 100 روپے ڈالے ہیں تو آپ ایسا کریں 40 روپے واپس لے جائیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی ہے, کم سے کم ان کا پرنسپل اماؤنٹ تو ان کو واپس دے دو, تم نے 2 سال پیسے رکھے ہیں اس میں کوئی منافع نہیں ہوا, چلو چھوڑو مگر پرنسپل دے دو. نہیں مانے. تو پھر جو میں نے سوٹ فائل کیا, میں نے ریپریزنٹیٹیو سوٹ فائل کیا, اس میں میں نے آرڈر 1 رول 8 کی درخواست ڈالی. میں نے امپلیڈ بھی صرف اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو نہیں کیا بلکہ میں نے امپلیڈ بھی ساتھ میں نے کہا کہ یہ نہ صرف اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور جو انشورنس کمپنی تھی ان کی یہ بیڈ فیتھ ایکشنز ہیں, بلکہ یہ اسٹیٹ بینک اور ایس سی پی جو انشورنس کمپنیز کو ریگولیٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بینکنگ کمپنیز کو ریگولیٹ کرتی ہے, یہ ان دونوں اداروں کی غفلت کی وجہ سے بھی ہوا ہے. یہاں ان کی تو بدگمانی ہے مگر ان کی غفلت بھی ہے. تو ان چاروں کو میں نے امپلیڈ کیا اور اس میں پھر آرڈر 1 رول 8 کا ایپلیکیشن ڈالی کہ یہ بڑا سا ایک پبلک نوٹس میں اپنے کاسٹ پہ اخبار میں شائع کرنا چاہتا ہوں کہ جو اور متاثرین ہیں ان لوگوں کی غفلت کہ وہ بھی آ جائیں. تو جب وہ اس ایپلیکیشن کا نوٹس ہوا تو یقین مانے اگلے دن بینک والے آئے, انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کے کلائنٹ کے تو پیسے ہم دے دیتے ہیں, خدا کے واسطے یہ نوٹس وغیرہ. بہرحال نیچرلی یو آر اونلی ریسپانسبل فار یور اون کلائنٹ. تو مائی کلائنٹ سیڈ ٹھیک ہے بھائی میرے پیسے اگر آ گئے ہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں, اینڈ دے ٹک دا money. And so order 1 rule 8 can be a very used properly, it can be a very effective provision. اب ذرا آ جاتے ہیں on the parties to the suit, which is the beginning of this handout. اب one thing that I notice, there is a lot of confusion both amongst lawyers and in judges
is who can properly bring a suit and who can be sued in a suit. There is a tendency کہ ہم سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کو بھی سو بھی کریں گے اور سو بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کے سرکاری ڈپارٹمنٹ سو, ان کو ہم سو بھی کرتے ہیں اور وہ خود بھی اکثر سوٹ فائل کر دیتے ہیں. بلکہ بڑی ریسنٹلی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نیوی نے سوٹ فائل کر دیا اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی نیوی کیا ایک لیگل سیپریٹ لیگل اینٹی ہے, کیا آپ اپنی اتھارٹی پہ سو فائل کر سکتے ہیں, یا یہ سوٹ واقعتاً اصولاً منسٹری آف ڈیفنس کو تھرو دا سیکرٹری ڈیفنس فائل کرنا چاہیے تھا. ایونچولی انہوں نے اپنی مسٹیک ریئلائز کی, وڈرا کیا وغیرہ, اور پھر دوبارہ نیا کیس فائل کیا. اسی طرح ایشوز آتے ہیں کہ کمپنیز کے, پارٹنرشپس کے ایشوز آتے ہیں, کلبز کے, یہ سوشل کلبز جو ہیں یا اسپورٹس کلبز جو ہیں, جم خانہ ہو گیا, یہ سارے ہو گئے, ٹرسٹ ہوتے ہیں, سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان سب کا کیا, واٹ از دا رول, ہو کین سو ان دیئر اون نیم اینڈ ہو کین ناٹ سو ان دیئر اون نیم. اس میں دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں. ایک تو سی پی سی کئی کیسز میں آپ کو گائیڈنس دے گی, دوسرا آپ کو ان آرگنائزیشنز کے اگر کوئی کانسٹیٹیوٹیو ایکٹس ہیں, جس طرح کمپنیز کے لیے کمپنیز ایکٹ ہے, پارٹنرشپ کے لیے پارٹنرشپ ایکٹ ہے, سوسائٹیز کے لیے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے, یہ سارے بھی آپ کو جوائنٹلی دیکھنے پڑیں گے. ان آرڈر ٹرسٹ کے لیے ٹرسٹ ایکٹ ہے, in order to actually ascertain کہ who can and who can not sue in their name. The basic principle is that you have to be, in order to bring a case normally, you have to be what is known as a juridical entity. ٹھیک ہے, you have to be a legal entity. اکثر اور what is in sometimes in other words is called a body corporate. اکثر آپ دیکھیں گے اسٹیچوٹری آرگنائزیشنز جب بنائی جاتی ہیں, that let's say the FBR کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا جائے گا, یا SECP کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ the SECP shall be a body corporate entitled to sue and be sued in its own name and to own property in its own name etc. تو وہ ایک پروویژن آتی ہے, وہ اسٹیچوٹ کی پروویژن سے اس کی ایک لیگل پرسنالٹی کریٹ ہوتی ہے, ایک فکٹیشس لیگل پرسنالٹی کریٹ ہوتی ہے. اور پھر ایک بار وہ لیگل پرسنالٹی کریٹ ہو جائے تو پھر وہ اپنے نام سے سو بھی کرے گی, اور اگر کوئی اس کے خلاف مقدمہ لانا چاہتا ہے تو اس کو وہ لیگل اینٹی کو پارٹی بنانا لازم ہے. تو یہ بڑا it is a common mistake that in the beginning people make. For example, کہ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے, اور وہ چھوٹی سی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, ایک آدمی ہے, اس کا بیٹا ہے اس کمپنی میں, 2 شیئر ہولڈرز ہیں, ایک وہ جو آپ باپ سے, آپ کی ساری ڈیلنگ باپ سے ہو رہی ہے, اور آپ نے مقدمہ کیا تو آپ نے صرف اس کے نام سے, آپ نے اقبال راشد انصاری کے نام سے آپ نے مقدمہ کر دیا, مگر واقعتاً جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں وہ اقبال راشد انصاری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں. تو انلیس آپ نے کمپنی کو ڈیفینڈنٹ نہیں بنایا, آپ کا سوٹ جو ہے اس میں آپ کو ریلیف نہیں مل سکتی. The judge will tell you کہ بھائی آپ کا کانٹریکٹ تو کمپنی کے ساتھ تھا, آپ نے تو اس کمپنی کے مالک, اس شیئر ہولڈر جو میجورٹی شیئر ہولڈر ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے, آپ نے سوٹ تو اس کے خلاف کیا ہے, مگر کمپنی بذات خود ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے, اس کے خلاف آپ کو مقدمہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے, مگر ان ڈفرنٹ سینیریو, اور اس میں بھی لوگ اپوزٹ مسٹیک کرتے ہیں. ٹرسٹ جیسے جو ہیں, اکثر لوگ ٹرسٹ کو بائی دا نیم آف دا ٹرسٹ سو کر دیتے ہیں, مگر اف یو لک کیئرفلی ایٹ دا ٹرسٹ ایکٹ,
ٹرسٹ ایکٹ میں کوئی ایسی کورسپونڈنگ پروویژن نہیں ہے جس طرح کمپنیز ایکٹ میں ہے, which says that all companies registered under the Companies Act will be body incorporated. ٹرسٹ ایکٹ میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. ٹرسٹ کو اگر آپ سو کرتے ہیں تو اصولاً آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے کہ رحمان کورائی through in his capacity as a trustee of the Korai Trust. ٹھیک ہے, that is the way you have to implement, because a trust by itself is not a separate legal entity. یہ تعین کرنا کہ کون لیگل اینٹی ہے کون نہیں, first of all you will look at the relevant statutes that allow for the creation or registration of these bodies. So in the case of a statutory corporation, اب فرق let's say کہ اگر میں نے مقدمہ کرنا ہے پی آئی اے کے خلاف, تو پی آئی اے ایکٹ جو ہے 1956 کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی آئی اے شیل بی اے باڈی کارپوریٹ دیٹ کین بی سوڈ اور کین سو ان اٹس اون نیم. تو پی آئی اے کا جو مقدمہ ہے وہ میں پی آئی اے کے اگینسٹ کروں گا. پی آئی اے through its managing director or through its company secretary, so on and so forth. مگر in comparison اگر آپ دیکھیں let's say منسٹری آف ایگریکلچر ہے, اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے مجھے نقصان ہوا ہے, میں مقدمہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے خلاف نہیں کر سکتا. میں مقدمہ اس صورت میں کروں گا اگینسٹ دا پروونس آف سندھ تھرو دا سیکرٹری ایگریکلچرل افیئرز ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, بیکاز دیر از نو اسٹیچوٹ دیٹ میکس دس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر a separate legal entity. It doesn't make it a body corporate. ٹھیک ہے, so in that scenario you have to sue the province. The department is only one arm of the province. ٹھیک ہے, سو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو آپ کا مقدمہ پروونس کے خلاف ہوگا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کون سا آرم ہے تو اس میں آپ لکھ دیں گے, نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے through the Secretary Agriculture etc. But your case is basically against the province of Sindh. Now اگر آپ ان کو ذرا دیکھیں ڈفرنٹ اسٹیچوٹس کو, سب سے کامن ایگزامپل ہوتا ہے پارٹنرشپس کا. کیا آپ پارٹنرشپ کو پارٹنرشپ فرم کے نام سے سو کریں گے, یا آپ جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کو ان دیئر کیپیسٹی ایز پارٹنرز ان کو امپلیٹ کریں گے؟ اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو سی پی سی ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, سی پی سی میں ہے آرڈر 30 رول 1. وہ کہتا ہے کہ any two or more persons claiming or being liable as partners and carrying on business in Pakistan may sue or be sued in the name of the firm, if any, of which such persons were partners at the time of the accruing of the cause of action, and any party to a suit, so on and so forth. ٹھیک ہے, so this order 30 rule 1 itself says that اگر کوئی پارٹنرشپ فرم ہے تو وہ پارٹنرشپ فرم اپنے نام سے سو بھی کر سکتی ہے, اور آپ کا اگر کوئی جھگڑا ہے پارٹنرشپ فرم سے تو آپ پارٹنر, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر پارٹنر کو اس پہ سیپریٹلی ڈالیں, آپ پارٹنرشپ فرم کے خلاف بھی مقدمہ کر سکتے ہیں. صرف آپ نیچرلی جب کوئی نیچرل پرسن نہیں ہوگا تو نیچے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے پارٹنرشپ فرم کو فلاں پارٹنر کے تھرو ہم سو کر رہے ہیں, مگر بیسکلی آپ کا مقدمہ اگینسٹ دا پارٹنرشپ فرم ہے. تو وہ پارٹنرشپ فرمز کے لیے تو آرڈر 30 رول 1 نے کلیریفائی کر دیا. اچھا, پھر ایک سینیریو ہوتا ہے سول پروپرائٹرشپس کا یا سول ٹریڈرز کا. وہاں ٹیکنیکلی دا پرسن از بینگ سوڈ. میں اگر فار ایگزامپل
صلاح الدین ٹریڈرز کے نام سے میری دکان ہے, میری اپنی ذاتی دکان ہے, کوئی اس میں کوئی نہ میں نے کوئی پارٹنرشپ رجسٹر کی ہے, نہ میں نے کوئی کمپنی بنائی ہے, تو in that scenario if I am suing then مجھے تو پتا ہے نا, اپنا پورا نام پتا ہے, تو میں لکھوں گا صلاح الدین احمد son of صفی الدین احمد doing business as صلاح الدین ٹریڈرز. ٹھیک ہے. اگر آپ نے میرے خلاف مقدمہ کرنا ہے تو آپ لکھیں گے, اگر تو آپ کو میرے ساری ڈیٹیلز پتا ہیں تو تب آپ لکھیں گے صلاح الدین احمد son of صفی الدین احمد doing business as صلاح الدین ٹریڈرز. مگر اگر اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن میسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے صرف دکان کا نام ہی دیکھا ہے, تو اور جو دکان کا مالک ہے اس کے فرسٹ نیم سے آپ واقف ہیں, باقی سے نہیں ہے, تو then there might be scenarios in which you will say that defendant is Salah Ud Din Traders, being a sole proprietorship, having its sole proprietor known as so and so وغیرہ. But basically in that situation you have to remember that you are basically suing proprietorships میں trader single person trader concerns میں you are suing the individual, you are not suing any separate legal entity. ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں کہ اگر مجھے ڈکری مل گئی کسی پروپرائٹرشپ کے خلاف, بیسکلی مجھے ڈکری ملی ہے اس انڈیویجول کے خلاف, صلاح الدین احمد آپ کو ملی ہے صلاح الدین احمد کے خلاف, چاہے صلاح الدین ٹریڈر ہی از ڈوئنگ بزنس ایز صلاح الدین ٹریڈرز, بٹ دا ڈکری از بیسکلی اگینسٹ می. تو جب آپ ایگزیکیوشن میں جائیں گے تو میرے تمام تر جو اثاثے ہیں ان کو آپ اٹیچ کروا سکتے ہیں, میرا گھر بھی ہو, میری گاڑی بھی ہو وغیرہ سب, چاہے اس گھر کا میرے بزنس سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو, مگر وہ میرا گھر ہے, ڈکری آپ کی میرے خلاف ہے, تو آپ گھر کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, گاڑی کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر دوسرے سینیریو میں فرض کریں آپ نے سوٹ کیا ہے, میں نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لی اور اس کمپنی کا نام ہے صلاح الدین پرائیویٹ لمیٹڈ, آپ نے سوٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے خلاف کیا ہے, تو جب آپ کو ڈگری بھی ملے گی تو تب آپ ایگزیکیوشن میں جائیں گے تو آپ اٹیچ صرف اس کمپنی کے اثاثے کر سکتے ہیں, میرے ذاتی اثاثے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ کمپنی از اے سیپریٹ لیگل اینٹی, اٹ ہیز بین سوڈ ان اٹس اون نیم. صرف ایک سینیریو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بینکنگ سوٹس میں اکثر ڈائریکٹرز کے بھی خلاف وہ جاتے ہیں, مگر وہ صرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ بینکس بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹرز سے سیپریٹ پرسنل گارنٹیز وغیرہ ایگزیکیوٹ کروا لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹرز کے پرسنل اثاثوں کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں. اگر اس قسم کی سیپریٹ پرسنل گارنٹیز نہ ہو تو بینکس بھی ان کی تمام تر جو ریمیڈی ہے وہ صرف اور صرف کمپنی کے خلاف ہوگی, وہ ڈائریکٹرز وغیرہ کے خلاف یا جو شیئر ہولڈر جو مالکان ہیں ان کو ان کے اثاثوں تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا, اب پارٹنرشپس ہو گئیں, سول پروپرائٹرشپس ہو گئیں, پھر کوپریشنز اینڈ کمپنیز. کوپریشنز, well, companies are a sub-category of corporations. Order 29 ہے, Rule 1. In suits by or against a corporation, any pleading may be signed and verified on behalf of the corporation by the secretary or by any director or other principal officer of the corporation who is able to depose to the facts of the case. So this allows a suit to be filed by a company. اس کی ویریفیکیشن کے لیے یا سیکرٹری ہوگا یا کوئی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوگا یا کوئی بھی سینئر آفیسر, پرنسپل آفیسر آف دا کمپنی ہوگا. دوسرا, سبجیکٹ ٹو اینی اسٹیچوٹری پروویژنز, آرڈر 29 رول 2, سبجیکٹ ٹو اینی اسٹیچوٹری پروویژن ریگولیٹنگ سروس آف پروسیس. Where the suit is against a corporation, the summons may be served
on the secretary or any other director or other principal officer of the corporation, or by leaving it or sending it by post addressed to the registered office of the corporation. So this tells you کہ آپ نے کمپنی یا کارپوریشن کے خلاف جب مقدمہ کیا ہے تو اس پہ سروس آپ نے کیسے کرانی ہے. آپ کسی بھی سیکرٹری کے کمپنی کے سیکرٹری کے اوپر یا ڈائریکٹر کے اوپر اس کے گھر پہ پہنچ جائیں, وہاں دے دیں, یا آپ کمپنی کا جو رجسٹرڈ آفس ہے اس پہ جا کے ڈیلیور کر دیں تو وہاں سروس ہو جائے گی. کمپنیز ایکٹ جو ہے آئی تھنک اس کا سیکشن 18 ہے, if I'm not wrong, that is the section that tells you that all companies that are registered, duly registered with the SACP, those are to be treated as body corporates. ٹھیک ہے, so they can be sued, they can sue, they can hold property in their own rights, etc. اچھا, مگر اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں, اور یہاں اکثر لوگ سوسائٹیز کو, اینڈ آئی ایون سی ججمنٹس بھی آئی ہوتی ہیں سوسائٹیز کے نام سے یا ٹرسٹ کے نام سے وغیرہ, بٹ اف یو لک ایٹ اٹ ٹیکنیکلی, a society and trusts, they are dealt with very differently. سوسائٹیز میں تو خاص لکھا ہوا ہے, سوسائٹیز کا سوٹ سیکشن 6 ہے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں. وہ کہتا ہے ایوری سوسائٹی رجسٹرڈ انڈر دس ایکٹ may sue or be sued in the name of the president, chairman or principal secretary or trustees as shall be determined by the rules and regulations of the society, and in default of such determination in the name of such person as shall be appointed by the governing body for the occasion, provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the society to sue the president or chairman or principal secretary or trustees thereof, if on application to the governing body some other officer or person be not nominated to be the defendant. So you will see یہاں بالکل فرق رجیم ہے. سوسائٹیز کا جہاں تعلق ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا that a society can be sued or can sue or be sued in its own name. یہاں الٹا لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے کہ سوسائٹی نے اگر سو کرنا ہے یا سوسائٹی کو اگر سو کرنا ہے تو اٹ شیل بی ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ, چیئرمین اور پرنسپل سیکرٹری اور ٹرسٹی اور اینی ون ایلس ہو دا سوسائٹی اکارڈنگ ٹو اٹس رولز میں نامینیٹ فار آئیدر بینگ سوڈ اور ٹو سو. ٹھیک ہے, تو when you are suing a society, the title should not read that, you know, so and so society. It should read جو صدر کا نام ہے یا چیئرمین کا نام ہے, it should be, you know, رحمان قرائی, president of such and such society, you know, sued in his capacity as such. تو وہی چیز ٹرسٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ٹرسٹ میں بھی ٹرسٹ ایکٹ میں کوئی سیپریٹ لیگل اینٹی نہیں دی گئی ٹرسٹ کو, تو ٹرسٹ بھی جہاں ہوتے ہیں تو آپ نے ٹرسٹ میں ضروری ہوتا ہے آپ سارے ٹرسٹیز کو امپلیٹ کریں, ان کے نام لکھیں, اور پھر اس کے نیچے نیچرلی لکھیں گے بینگ دا ٹرسٹی آف سچ اینڈ سچ ٹرسٹ. ٹھیک ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز میں پھر فرق ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز میں جب آپ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ دیکھیں گے اس میں سیکشن 23 ہے غالباً, وہ یہ کہتا ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہاؤ ایور دے آر باڈی کارپوریٹس ہو کین سو اور بی سوڈ ان دیئر اون نیم. تو اگر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یو نو, پی سی ایچ ایس ہے, تو آپ پی سی ایچ ایس کو اسی کے نام سے سو کریں گے اور نیچے تھرو دا سیکرٹری سو اینڈ سو وغیرہ. سو دیٹ از دا ڈفرنس. اچھا, اب ایک چیز ویسے آرڈر 29 رول 1 کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ جنرلی جب بھی نان نیچرل پرسنز ہیں اس پہ بڑی لٹیگیشن ہو چکی ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس کوئی کمپنی آتی ہے, وہ کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے آپ نے مقدمہ فائل کرنا ہے. آپ آرڈر 29 رول 1 پڑھتے ہیں
اس میں لکھا ہے کہ کوئی سیکرٹری بھی آ کے سائن ویریفائی کر سکتا ہے پلیڈنگز, کوئی بھی سائن کر سکتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کمپنی کی طرف سے میں نے فائل کر دیا, کمپنی سیکرٹری نے آ کے سائن کر دیا, بس ویری گڈ. دا پرابلم از دیٹ دیر از conflict in the case law about this. سب سے پہلا کیس تھا آئی تھنک آسٹریلیشیا بینک کا, PLD 1966 سپریم کورٹ تھا, I forgot the exact page number. اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہاں کمپنی سیکرٹری نے آ کے سائن کر دیا تو ٹھیک ہے, کافی ہے. پھر اس کے بعد آیا افتخار خان ممڈوٹ کا کیس تھا, وہ PLD 1971 سپریم کورٹ کا تھا. اس میں انہوں نے کہا نہیں, یہ دو فرق الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ سائننگ اینڈ ویریفیکیشن, دوسرا ہے اتھارٹی ٹو انسٹیٹیوٹ دا سوٹ. اتھارٹی ٹو انسٹیٹیوٹ دا سوٹ ہم جو بورڈ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے وہ فائل کرنا لازم ہے. ہم ان آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو دیکھیں گے, اس میں سوٹ فائل کرنے کی اتھارٹی کس کو دی گئی ہے, اور عموماً اور افتخار خان ممڈوٹ کے کیس میں بھی عموماً وہ اتھارٹی دی جاتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اگر بورڈ ریزولوشن ہے allowing you to institute the suit, allowing XYZ to institute the suit on behalf of the company, only then it will be a valid suit. ورنہ the suit has been incompetently instituted, اور suits خارج ہوئے. اس کے بعد بلکہ مجھے یاد ہے 90s میں ایک مشتاق میمن صاحب کی PLD 99 کی ججمنٹ تھی, پھر ایک PLD 1997 یہاں ہائی کورٹ کی غوث محمد صاحب کی ججمنٹ تھی. اس میں کروڑوں کے سوٹس بینکس کے جو فائل ہوئے تھے, کئی کروڑ کی کلیمز تھیں, وہ سوٹ صرف اس وجہ سے خارج کیے گئے کہ بورڈ ریزولوشنز اور آرٹیکل آف ایسوسیشن موجود نہیں تھی. اور اس میں تو اتنا سخت انہوں نے سٹانس لیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سوٹ انیشیلی انکمپٹنٹ تھا تو اب بعد میں آپ ریٹیفائی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ نیچرلی بینکنگ کمپنی نے کہا کہ بھائی اچھا سر اگر وہ غلطی ہو گئی تو اب ہم بورڈ ریزولوشن پیش کر دیتے ہیں. کہ انہوں نے کہا نہیں, اب تو دیر ہو گئی, اب تو یہ سوٹ ختم ہو گیا, اور اب آپ نیا سوٹ فائل کریں گے تو اگر لمیٹیشن کا پیریڈ ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں, لمیٹیشن کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو آپ سوٹ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, مور ریسنٹلی آئی تھنک کوئی 2017 کی منیب اختر صاحب کی یہاں, وہ بھی DB ججمنٹ ہے, وہ انہوں نے یہ رولنگ دی کہ نہیں یہ اتنا سیریسلی نہ لیں بورڈ ریزولوشن کو وغیرہ, اس میں ویریفائی ہو بعد میں بھی کریکٹ ہو سکتا ہے, اور جو غوث محمد صاحب کا ویو تھا وہ غلط تھا اور وغیرہ, اور انہوں نے افتخار خان ممڈوٹ کے کیس کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کیا. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ there is a line of Supreme Court and High Court judgments which take a lenient view. That is the Munib Akhtar Saab ki judgment and the Australasia Bank judgment. And there is a Supreme Court, a line of Supreme Court and High Court judgments, which is the Ghaus Muhammad and the Iftikhar Khan Mamdod cases, which take a very strict view. So, by abundant caution, بندہ اگر کر ہی رہا ہے کام تو کیئرفلی کرے. تو آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کمپنیز کی سچویشن میں یا سوسائٹیز وغیرہ کی بھی سچویشن میں آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن منگوایا کریں, اس میں دیکھیں کہ بھائی کس کو اتھارٹی سوٹ فائل کرنے کی, کس کو اتھارٹی ہے. اگر بورڈ کو ہے تو پھر بورڈ سے باقاعدہ ایک وہ بورڈ ریزولوشن لیں اتھارٹی کی, اور پھر اس کے بعد فائل کریں. نہیں تو ایسی بلا وجہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب لیٹس موو آن ٹو suits against governments or public officers in their official capacity. This is Order 27.
of the CPC. اچھا, جہاں گورنمنٹ کو مقدمہ کرنا ہے تو وہاں the plaint or written statement is to be signed by such person as the government may by general or special order appoint in this behalf, and it shall be verified by any person whom the government may so appoint and who is acquainted within the facts of the case. Now in most scenarios ایک جنرل پاور رولز آف بزنس میں سیکرٹریز کو دی گئی ہے, تو سیکرٹری کر سکتا ہے. کچھ سینیریوز میں سیکرٹریز کو مزید پاور ہے کہ وہ کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کر دیں, بٹ آرڈنریلی ان دا رولز آف بزنس سیکرٹریز, ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں دے آر الاؤڈ ٹو فائل کیسز اینڈ سائن پلیڈنگز آن بہاف. ناؤ اٹ از آلویز, کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ لوور لیول رینکنگ لوگوں نے WSs وغیرہ سائن کیے ہوتے ہیں. یو آر انٹائٹلڈ ٹو آسک کہ کیا آپ کو اتھارٹی ہے یہ سائن کرنے کی یا نہیں. ایک مختار کار نے سائن کر دیا ہے تو آپ کو دیکھنے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں کہ اب مختار کار کو جنرل اتھارٹی تو کوئی رولز آف بزنس میں نہیں ہے, وہ تو سیکرٹری ہے ڈپارٹمنٹ کی مگر یا ممبر کی ہے, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ دکھائیں کہ آپ کو کوئی اسپیسیفک وہ اتھارٹی کا کوئی آرڈر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا. تھینک یو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر بریک لینا چاہیں ویسے تو 15 منٹ میں ختم بھی کر دیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ ایکچولی چوائس تو آپ کی ہے, کنٹینیو رکھیں. چلیں ٹھیک, اوکے. اچھا, پھر گورنمنٹ کو جب آپ نے پارٹی بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے؟ Order 27, Rule 3, plaints in suits by or against government. In suits by or against, اچھا one thing I should actually point out, یہاں لکھا تو CPC میں suits ہی ہے, but generally the same principles are also applicable to petitions. اس پہ بے شمار ججمنٹس ہیں, ہائی کورٹ کی بھی, سپریم کورٹ کی بھی, تو جو رولز آپ سوٹس کے لیے فالو کریں گے وہی آپ جنرلی پٹیشنز کے لیے بھی فالو کریں گے. اچھا, in suits by or against the government, instead of inserting in the plaint the name and description and place of residence of the plaintiff or defendant, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79. اب section 79 کیا کہتا ہے جی؟ section 79 کہتا ہے کہ اگر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف مقدمہ کرنا ہے تو آپ پھر امپلیڈ کریں گے ایز اے ڈیفینڈنٹ پاکستان, اور اگر آپ نے سوٹ پروونشل گورنمنٹ کے خلاف کرنا ہے تو سوٹ کا ڈیفینڈنٹ کا جو ٹائٹل ہوگا وہ صوبے کا نام ہوگا. سو دیٹس وائی دا پراپر ڈسکرپشن, آلدو آپ دیکھیں گے اور ہم بھی اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان لکھ دیتے ہیں, کبھی فیڈرل گورنمنٹ لکھ دیتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, بٹ دا کریکٹ proper way is the Federation of Pakistan. If you are suing the federal government, the Federation of Pakistan through the Secretary, Interior, through the Secretary Law, through the Secretary whatever, جس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا جھگڑا ہے تو اس سیکرٹری اس کا ڈالیں گے, مگر اوپر نام آئے گا فیڈریشن آف پاکستان. اور اسی طرح اگر آپ کا جھگڑا پروونشل گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ سے ہے تو دین یو ول ڈو دا پروونس آف سندھ تھرو دا سیکرٹری ایگریکلچر اور دا ہوم سیکرٹری اور سو آن سو فورتھ. ناؤ ٹیکنیکلی دس از دا پراپر ٹیکنیکلی کریکٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, اینڈ
جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا یہ جو چھوٹے افسران ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اگر آپ نیچے کسی تھانے کو سو کر رہے ہیں, پولیس اسٹیشن سو اینڈ سو, یا and normally one should sue because the SHO of a thana, he is working within the home department and the home department is within the province of Sindh, and اگر آپ کو SHO کے ایکٹ سے اگریوڈ ہے تو, اور کوئی آپ نے لیٹ سے کوئی ہرجانہ مانگا ہے تو وہ ہرجانہ کوئی SHO نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا, وہ پروونس آف سندھ نے دینا ہے, ٹھیک ہے, on it. So basically you are supposed to just sue the province. But on a practical level, ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انٹرم ریلیف چاہیے ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کم سے کم کورٹ میں تو آئے, کچھ کورٹ اس میں بلائے گی, اکثر مسئلے ادھر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اپنے سوٹ میں صرف ایک ہی یا اپنی پٹیشن میں صرف ایک ہی رسپونڈنٹ کو بنایا ہے پارٹی, اور لیٹ سے آپ نے چیئرمین FBR کو بلایا ہے, ٹھیک ہے, اپنا پارٹی بنایا ہے کہ دا فیڈرل بیورو, ٹھیک ہے, کیا what is the acronym FBR کا, ہاں, فیڈرل بورڈ ریونیو, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو بنایا ہے, ٹھیک ہے, تھرو دا چیئرمین, ٹھیک ہے. مسئلہ ایکچولی آپ کا ڈپٹی کلیکٹر ایسٹ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. جب تک ڈاک وہاں FBR چیئرمین سے نیچے ہوتی ڈپٹی کلیکٹر تک پہنچے گی تو اکثر آپ کا کام ہی رول چکا ہوگا. تو اس لیے ہم, although it is not technically correct, but nevertheless for purposes of convenience and the courts also allow it, کہ ہم کرتے ہیں, ایک تو ہم نے FBR کو بنا دیا which is the proper legal technical way of doing it, اور پھر جس افسر سے ہماری ایکچوئل ہار ہے ہم نے اس کو بھی بنا دیا کہ ڈاک ڈائریکٹلی اس تک پہنچے, تو کم سے کم جب نوٹس آئے گا تو وہ خود بھی چلتا ہوا آ جائے گا, یا کوئی اپنا کسی AG ویجی سے بات کر لے گا تو وہ معاملہ آگے چل پڑے گا. تو وی ڈو دیٹ, بٹ اس میں کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ ذرا سے اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, وہ ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ اسسٹنٹ کلیکٹر کو بھی بنایا, پھر ڈیپوٹی کلیکٹر کو بھی بنایا, پھر کلیکٹر کو بھی بنایا, پھر ہر ممبر FBR کو بنایا, تو یا SHO سے شروع ہو کے IG اور ہوم سیکرٹری تک پہنچتے ہیں, تو وہ کرنا از اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ اٹس اے ویسٹ آف دا پروسیسز آف دا کورٹ. تو اس پہ کئی مرتبہ جھاڑ بھی پڑ جاتی ہے آپ کو ججز سے کہ یہ آپ نے کیا 11 رسپونڈنٹس کیا بنائے ہوئے ہیں جو جن سے ایکچولی آپ کو مطلب ہے, ٹھیک ہے. ہوم سیکرٹری کو تو آپ نے بنانا ہے, ہی از دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. The province of Sindh can only be represented by the home secretary, so you do the province of Sindh through the home secretary. اور پھر جس SHO سے مطلب ہے اسے پارٹی بناؤ, باقی ساری لائن کو بنانے کی کیا ضرورت ہے, یا جس SP سے مطلب ہے اسے بنائیں. Then there is also a need to understand when you are impleading people in their official capacities and when you are impleading them in their personal capacities and when it is necessary to implead them. اب آپ کا اگر صرف ایک لیگل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, سچ اینڈ سچ ڈپارٹمنٹ آپ کا کام نہیں کر رہی, جو قانون کہتا ہے ان کو کرنا ضروری ہے, وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو آپ پرسنل کیپیسٹی میں آپ امپلیڈ کریں, ٹھیک ہے. یہی آپ کریں گے, آپ نے ہوم سیکرٹری کو کیا, ساتھ میں آپ نے کہا فلاں SP ہے, آپ نے ان دونوں کو کر دیا, کوئی ان کے پرسنل نام وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور your issue is with the government and the government's instrumentalities. But there are cases جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں افسر ہے یہ ملا ہوا ہے, اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں, یہ جان بوجھ کے میری دشمنی میں
یہ کام کر رہا ہے, اس نے میری زمین پہ قبضہ کروا رہا ہے زبردستی وغیرہ, یہ پرسنلی انوالوڈ ہے. یو آر پلیڈنگ واٹ وی کال فیکچوئل میلس. ٹھیک ہے, میلس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے میلس ان لا, ایک ہے میلس ان فیکٹ. میلس ان لا وہ بھی کور کرتی ہے سچویشن کہ بالکل فلاں افسر کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس نے قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے فلاں میرا کام نہیں کیا یا فلاں میرے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے, قانون کو نظر انداز کیا ہے. دیٹ از میلس ان لا. بٹ دین دیر از اے میلس ان فیکٹ کہ وہ میری ذاتی دشمنی میں یا فلاں سے پیسے پکڑ کے یا فلاں کی سفارش پہ میرے خلاف کام کر رہا ہے, تو وہ اس کی فیکچوئل میلس ہے میرے خلاف. جہاں آپ فیکچوئل میلس پلیڈ کر رہے ہیں تو تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس افسر کو بائی نیم پارٹی بنائیں, کیونکہ تب آپ کا مسئلہ سو اینڈ سو ڈیپیوٹی کلیکٹر سے نہیں ہے, تب آپ کا مسئلہ اس شخص سے ہے جو ڈیپیوٹی کلیکٹر کے فرائض انجام دے رہا ہے. وہ شخص جو ہے بذات خود آپ کے خلاف باعث ہوا ہے. تو دین اگر آپ نے اس کو بائی نیم امپلیڈ نہیں کیا تو کورٹ کہے گی کہ ہم آپ کی میلس ان فیکٹ کی جو ایلیگیشن ہے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی کلیکٹر آپ کے خلاف باعث نہیں ہو سکتا, صلاح الدین احمد آپ کے خلاف باعث ہو سکتا ہے. تو دین ان دیٹ سچویشن جب آپ فیکچوئل میلس پلیڈ کر رہے ہو تو دین آپ نے سرکاری جو پارٹیز بنانی ہیں ان کے سرکاری ٹائٹل سے وہ بنائیں, اور پھر اس شخص کو اس کے نام سے آپ کو امپلیڈ کرنا ضروری ہے. اچھا, دو چیزیں آئی تھنک رہ گئی ہیں, ایک یہ گارڈین والا اور ایک یہ ملٹری مین والا. از دیٹ رائٹ؟ اچھا اوکے, چلیں ٹھیک ہے. اب ایک کنفیوژن آئی ایم سوری ٹو سے اپنا ایون ایڈوکیٹس کے علاوہ اپنا ججز میں بھی رہتا ہے کہ کوئی ہمارے یہ جو سول کورٹس ہیں وہ ملٹری آفیسرز یا نیول مین یا ایئرمین کے خلاف مقدمے انٹرٹین کر سکتے ہیں, آرڈرز پاس کر سکتے ہیں یا نہیں. آئی ڈونٹ نو وائی دس کنفیوژن ایگزسٹ, بٹ ریسنٹلی بفور اے ویری سینئر ڈویژن بینچ مجھے یہ اپنا وہ نوٹس بھی نہیں ایشو کر رہے تھے, مجھے پھر بڑا بحث کر کے دکھانا ہے ٹو ٹیک دیم تھرو دا ہول اسکیم آف دا لا کہ کوئی پابندی نہیں ہے قانون میں کہ آپ کسی فوجی افسر کے خلاف آپ مقدمہ نہیں کر سکتے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. کچھ طریقہ کار سی پی سی میں بھی دیے گئے ہیں اور آرمی ایکٹ وغیرہ نیوی ایکٹ وغیرہ میں بھی دیے گئے ہیں, اور ایک ہے سولجرز لٹیگیشن ایکٹ 1925 کا, اس میں بھی دیے گئے ہیں. مگر مقدمہ کرنے سے کوئی پابندی نہیں ہے, سول سوٹ کرنے سے کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح آپ ان کے خلاف کنٹیمپٹ ایکشن بھی لا سکتے ہیں, سب کچھ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنا مارشل وہ اس کے کیا نام ہوتا ہے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ جوائن کریں. obviously کورٹ مارشل از ناٹ میڈ فار سول پروسیڈنگز. دا پوائنٹ از اونلی کہ اگر آپ نے سی پی سی میں بلکہ لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی کہ فوجی افسران کے خلاف مقدمہ کیسے ہوگا. یہ ہے آرڈر 32. آرڈر 32 یہ نہیں, سوری 28. Thank you. Order 28. Where any officer, soldier, sailor or airman actually in the service of the state in such capacity is a party to a suit and cannot obtain leave of absence for the purpose of prosecuting or defending the suit in person
he may authorize any person to sue or defend in his stead. The authority shall be in writing and shall be signed by the officer, soldier, sailor or airman in the presence of his commanding officer or the next subordinate officer if the party is himself the commanding officer, or B, where the officer is serving in military, naval or air force staff, the head of the office in which he is employed. Such commanding or other officers shall countersign the authority, which shall be filed in court. So what does this say? This obviously recognizes کہ آپ مقدمہ تو کر سکتے ہیں فوجی افسران کے خلاف، صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ سوری نہیں، پرسوں ہی میں کنٹیمپٹ نوٹس میجر جنرل صاحب کے خلاف ایشو کروا کے آیا ہوں. بہرحال تو you can file the suit. The only problem is that you can't, if because of their duties they cannot come to defend their case, تو وہ کسی کو اٹرنی دے سکتے ہیں، اور وہ جو اٹرنی ہے وہ افسر خود سائن کرے گا، اور اس کا جو کمانڈنگ آفیسر ہے یا اگر اس کا وہ خود ہی کمانڈنگ آفیسر ہے تو اس کا پھر جو نیکسٹ سبارڈینیٹ ہے وہ اس کو کاؤنٹر سائن کرے گا، اور وہ جو اٹرنی ہے وہ اس سائن اور کاؤنٹر سائن کے ساتھ وہ کورٹ میں جمع ہوگی اور وہ مقدمہ ایز پر روٹین چلے گا. اور دوسرا جو اس میں ایکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ سولجرز لٹیگیشن ایکٹ ہے 1925 کا. وہ کچھ ایریاز کو، وہ اس میں نیچرلی ترامیم ہوئی ہیں بعد میں، وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ وہ افسر خود پرسنلی نہیں آ سکتا، تو اس صورت میں کورٹ اس کو ویسے ہی پریزمپشن کے تحت اس کو الاؤ کرے گی کہ وہ کوئی اپنا کوئی اٹرنی پیش کروا دے. اس کے خلاف پرسنل اپیئرنس کے سمنز نہیں ہوں گے. وہ اس کی کیٹیگری سولجرز لٹیگیشن ایکٹ میں دی گئی ہیں. وہ لوگ جو ناردرن ایریاز میں سروس کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کشمیر میں سروس کر رہے ہیں، پرزنرز آف وار، یا جن کی بٹالینز وغیرہ موبلائزیشن کا آرڈر ہوا ہے، تو ان کی اسپیسیفک کیٹیگریز دی گئی ہیں. اور نیچرلی جو ایکٹیو ڈیوٹی پہ کہیں سینسٹیو ڈیوٹی کوئی پرفارم کر رہا ہے تو اس میں ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کو پھر پرسنلی آپ نہیں سمن کریں گے، ان کو جو بھی کرنا ہے تھرو اٹرنی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنا پھر اگر نان کمپلائنس ہوتی ہے تو جس طرح میں نے ذکر کیا، نان کمپلائنس اگر اف اٹ ہیپنس فرام اینی ون، کنٹونمنٹ کے افسرز جو ہوتے ہیں وہ، اینڈ ان دا موسٹ کامن سینیریو یہ مسئلے آتے ہیں یا تو ان آفیسرز سے جو آن ڈیپوٹیشن کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ڈفرنٹ اداروں میں، ان کے خلاف آتے ہیں، یا کنٹونمنٹ میں آتے ہیں کیونکہ کنٹونمنٹس میں آٹومیٹکلی بریگیڈیئرز یا میجر جنرلز وغیرہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کنٹونمنٹ سے تو نیچرلی شہریوں کے بہت ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو بٹ سو دے آر باؤنڈ بائی دا پروسیسز آف لا جسٹ لائک اینی ادر اسٹیٹ فنکشنری. اب آئی تھنک دیٹ کنکلوڈز اٹ. اب اینی کوشچنس؟ سیکشن 9 آف دی سی پی سی پہ اس میں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ جیسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سوری فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، ویسے تو ہم انڈر آرٹیکل 199 کے تحت فائل کرتے ہیں پٹیشنز، کیا وہ سوٹ میں بھی فنڈامنٹل رائٹ چیلنج کر سکتے ہیں؟ سیکشن 9 کو تھوڑا سا. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو وہ بالکل سوٹ میں ہو سکتے ہیں، بیکاز ایک تو لینگویج سیکشن 9 کی ہے اور پھر ججمنٹس ہیں. لینگویج جو ہے سیکشن 9 کی، the courts shall have, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. تو all suits of a civil nature میں اب فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا رائٹ ٹو پراپرٹی،
میرا رائٹ ٹو لائف میں بھی سول ڈسپیوٹس ہیں, اپنا رائٹ ٹو بزنس, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, ریپوٹیشن وغیرہ, یہ جو سارے جو رائٹس ہیں, یہ جو ڈیفیمیشن سوٹ ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی, تو یہ سارے all these are of a civil nature. So all these suits can be brought under section 9, اور کیونکہ article and the ordinary place from them to be brought is the civil court. Article 199 تو ایک مخصوص ایک ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے, جس میں کئی اور ایشوز ہیں کہ بھائی اپنا اس میں کوئی آلٹرنیٹ ریمیڈی بھی نہ ہو, اس میں کوئی فیکچوئل ڈسپیوٹ بھی نہ ہو, کوئی فیکچوئل کنٹروورسی بھی نہ ہو, تو تب صرف اسی صورت میں آپ 199 میں جا سکتے ہیں. اور نیچرلی گورنمنٹ پارٹی ہو, یا خیر وہ تو 199 1C میں نان گورنمنٹ پارٹی بھی ہو سکتی ہے, بٹ سیکشن 9 میں آئی تھنک ایبسولوٹلی فنڈامنٹل رائٹس کین بی انووکڈ, کین بی پلیڈیڈ. دوسرا ایک دو ججمنٹس تو مجھے آف ہینڈ یاد آ رہی ہیں, ایک عطاء الرحمان صاحب والی ہے, اور ایک اور آپ کو ایک اور اس سے پہلے تھی, اس پہ انہوں نے رلائی ہے, اور کچھ ریسنٹ بھی آئی ہیں اس پہ. سو فنڈامنٹل رائٹس کین ڈیفینیٹلی بی پلیڈیڈ اینڈ بی دا بیسس آف بیکاز آئی مین بیسکلی اٹ وڈ بی, آئی فیل اٹ وڈ بی ریڈیکولس ٹو سے کہ میں اپنا لیگل رائٹ انفورس کرنے کے لیے تو سول سوٹ کر سکتا ہوں, مگر میرا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ اس کے لیے میں نہیں جا سکتا. ایک چیز ویسے میں ایک کلیریفیکیشن ابھی یہاں جہاں ملٹری آفیسرز کی بات آئی تھی, وہاں ایک سول سوٹ میں اور پٹیشن میں فرق ہے, کیونکہ آرٹیکل 199 آئی تھنک 4 ہے یا 4A ہے کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ آرمڈ سروسز کے آفیسرز کے خلاف ریٹ پٹیشن نہیں فائل ہو سکتی, مگر سول سوٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو وہ ایک دیٹ از اے ڈسٹنکشن بٹوین دا ٹو. مگر وہاں بھی جو کیس لو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ آرمڈ فورسز کے پرسنل کے خلاف نارملی ریٹ پٹیشن نہیں فائل ہو سکتی, پرووائڈیڈ کہ ان کے ایکشنز میلیفیڈے یا کورم نان جوڈس یا وداؤٹ جورسڈکشن نہ ہو. اگر ان 3 ایکسیپشنز میں آتے ہیں تو ریٹ پٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہے, مگر سول سوٹ تو ہر سینیریو میں ویسے ہی ہو سکتی ہے. اس میں 1.8 کی آرڈر 1 رول 8 کی جو اپلیکیشن ہے وہ داخل کرنا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے. اگر آپ پلینٹ میں مینشن کر دیتے ہیں اور کورٹ آن دی بیسس آف دی پلینٹ ہی آرڈر میں لکھ دیتی ہے, تو اٹ از دی مور دین سفیشینٹ. اٹس ناٹ اے نیسیسٹی اباؤٹ دی لا کہ آپ اپلیکیشن ایک الگ سے فائل کریں اور وہ کورٹ پہ ڈکلیئر کریں, کیونکہ کورٹ عموماً ڈکلیئر نہیں کرے. سر بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. دی اونلی تھنگ از کہ دا افیکٹو ایسپیکٹ آف اٹ از دا پبلک نوٹس. وہ پبلک نوٹس اخبار والے جب تک دفتر والے اوکے نہیں کرتے تب تک وہ اس فارم میں وہ پبلک نوٹس نہیں دیتے. تو اس لیے ہمیں پھر یا تو رجسٹرار کی اوکے یا رجسٹرار کی اپروول یا جج صاحب کی اپروول لینی پڑتی ہے کہ وہ پبلک نوٹس بڑا بڑا اخبار میں آئے جس سے ان کی جان نکلے. مگر ویسے تو obviously if you stated in your suit کہ it is not just on my behalf but representative, تو نہیں. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, میرے پاس ایک کیس آیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا گھر جو بند تھا اس کا بل آیا 150 روپے اور اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے 760 روپے لگا ہوا تھا. تو اسی طرح میں نے سوچا کہ میں پٹیشن میں جاؤں, تو میں ٹنڈولیار سے تعلق رکھتی ہوں, ڈسٹرکٹ ٹنڈولیار, جس کی آبادی تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے اور کنزیومر اس کے تقریباً 2-2.5 لاکھ. تو جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کی فیول ایڈجسٹمنٹ تو میرا ایک ڈسٹرکٹ ہی دے رہا ہے. تو مطلب اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنایا گیا. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے شہر کے تمام لوگوں کو ریلیف دلانا چاہوں, تو میں اس کو پروپر جو ایک پارٹی مجھے بنانی ہے کہ میں بہت لمبی لسٹ بناؤں جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا, تو میں اس کو ایک اگر شارٹ کر کے پارٹی بنانا چاہوں تو کس کو بناؤں؟ I would imagine ایک تو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کون سی ہے؟ ہیسکو. تو ہیسکو ہوگی, نیپرا ہوگی,
منسٹری کون سی لگتی ہے؟ نہیں سندھ تو نہیں ہوگی نا، وہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہوگی نا. ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ کے ریسپونڈنٹس یا ڈیفینڈنٹس ہوں گے ڈیپینڈنگ، اور آپ باقی آرڈر 1 رول 8 کر کے اپنے پورے شہر کو فائدہ دے رہے ہیں. صلاح الدین صاحب، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا آرڈر 1 رول 10 میں اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو جی، تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس کا یہ کون سی اسٹیج پہ ہم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، یا کوئی اس کی اسٹیج ہے یا نہیں؟ اور دوسرا اسٹیج پہ یہ اپلیکیشن آرڈر 1 رول 10 اس کے بعد جی. اور دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جس کو بھی ہم پارٹی کے کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں تو پروونس آف سندھ کو پارٹی بناتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیوں ہم پروونس آف سندھ کو بناتے ہیں جب ہم چیف سیکرٹری کو بنا دیا ہے؟ اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پروونس آف سندھ کو بنانا ہے ہمیں؟ اور تیسرا لاسٹ کوشچن یہ کہ آپ نے کہا جو ٹرسٹی سوٹ ہوتے ہیں اس میں تو ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے ایڈوکیٹ جنرل سے، تو اس میں پرمیشن لینے کا کیا لاجک ہے، کیا ان کے پیچھے وزڈم ہے لا میکر کی؟ تھینک یو سو مچ. پہلا کوشچن آپ کا آرڈر 1 رول 10 کا ہے. آئیڈیلی اگر آپ کو خود ریئلائز ہوا ہے تو جس سیکنڈ آپ کو ریئلائز ہو آپ فائل کریں، ٹھیک ہے. مگر جہاں تک کورٹ کا سوال ہے، آرڈر 1 رول 10(2) کہتا ہے the court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the court be just, order that the name of any party improperly joined be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court to effectually and completely adjudicate upon it. So the important words to remember are the court may at any stage of the proceedings. So it can even do it, and I have done it, at the final argument stage. ٹھیک ہے، مگر پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ یہ ریئلائز کریں کہ جب پورا ایویڈنس ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے تو ججز ول بی، اینڈ رائٹ فلی سو، دے ول بی ویری ریلکٹنٹ. وہ پھر بڑا کرے دیں گے کہ یار اس کی پریزنس ایکچولی نیسیسری ہے. اگر اتنی نیسیسری ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی قسم کی ڈگری پاس ہی نہیں ہو سکتی، تو دین ایون ایٹ دا فائنل آرگیومنٹ اسٹیج دے ول ہیو ٹو برنگ make the person party and restart the evidence. But normally order 1 rule 10 کی آپ ایشوز سے پہلے جب بھی فائل کر دیں تو آسانی سے کوٹ کر دیتی ہے. اس میں کوئی لمیٹیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایویڈنس کے بعد ریلکٹنٹ زیادہ ہوتی ہے مگر پاور پھر بھی ہے، اور بلکہ ذمہ داری ہے. اگر نیسیسری ہے تو پھر تو ذمہ داری ہے، ایون اگر دیر ہو گئی ہے they have to do it. اچھا، دوسرا آپ کا کوشچن تھا چیف سیکرٹری، اور the point is that the legal entity, the chief secretary is not a legal entity. It is a designation. It is a title of an officer. The legal entity is the province of Sindh. The chief secretary and all the others are just employees of the province of Sindh. So that is why you are suing when you want something from the government. اینڈ نارملی اگر آپ کو چیف سیکرٹری سے کوئی پرسنل کوئی چیز چاہیے تب تو آپ اس شخص کو بنائیں گے نا پارٹی. مگر اگر آپ کو گورنمنٹ سے ریلیف چاہیے، گورنمنٹ کے کسی افسر سے ریلیف چاہیے، تو آپ نے گورنمنٹ کو امپلیڈ کرنا ہے، اینڈ دا گورنمنٹ از دا پروونس آف سندھ. فائنل آپ کا کیا تھا؟ ہاں، وہ جو ہے وہ سیکشن 94 میں پبلک ٹرسٹ، 94 ہے 93 ہے کیا ہے 92 ہے. ہاں، جب پبلک ٹرسٹ ہو تو آپ کو اٹارنی جنرل کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، اینڈ پبلک چیریٹی ہو تو اس وقت آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے. اینڈ دا ریشنل بہائنڈ اٹ از دیٹ پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ آر بیسکلی they are meant for everybody, and the attorney general or the advocate general, he is considered to be a custodian. تو اس کو وہ رول دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف frivolous cases وغیرہ نہ ہو وغیرہ، تو اس کے لیے ایک ڈبل پروسیس کیا گیا ہے. مگر پرائیویٹ ٹرسٹ میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو پرائیویٹ ٹرسٹ کے خلاف آپ ٹرسٹیز کے خلاف بغیر اے جی کی اپروول کے کر سکتے ہیں.
السلام علیکم. پہلے تو میں کہوں گا کہ واز ویری سیشن. سوال میرا سمپل سا ہے کہ اگر کوئی ملٹری پرسنل میرے اس یونیفارم کو ڈسگریس کرتا ہے اینی مینر تو اس کے خلاف کیا فائل کر سکتا ہوں؟ تھینک یو. کس طریقے سے ڈسگریس کرتا ہے؟ ان اینی مینر, مطلب کہ وربلی اور فزیکلی اور ان اینی مینر. بھائی اپنا یونیفارم کو ڈسگریس کرنا از اے ویری ویگ کائنڈ آف تھنگ. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ویسے ناپسند آتی ہوں مگر کوئی قانونی کوئی اوفینس نہیں ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل یہ ڈیفیمیشن لا میں بڑا آتا ہے ایشو. کسی کو گالی دینا is not a civil offense. You can't bring a suit against someone کہ فلاں نے مجھے گالی دی ہے. کسی کی ریپوٹیشن ٹارنش کرنا, یہ کہنا کہ آپ چور ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے فلاں جگہ چوری کی ہے, that is the defamation کا offense ہے. You can bring a civil suit for it. You can even in appropriate cases bring criminal case for it. مگر اگر کوئی سمپلسٹر آپ کو گالی دے دیتا ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ بھی میں سوٹ فائل کروں گا ایٹسٹرا. سر اگر کوئی ملٹری پرسنل روڈ پہ کسی ہمارے یونیفارم کے کسی بندے کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے اور فزیکل ہوتا ہے, بھائی وہ تو پھر یونیفارم کا تو ایشو نہیں ہے نا. اگر بغیر لافل جسٹیفیکیشن کے کسی بھی شہری کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا پھر اسالٹ کا سول کیس بھی ہو سکتا ہے, کرمنل کیس بھی ہو سکتا ہے وداؤٹ لافل جسٹیفیکیشن. پھر اس میں کوٹ آپ نے چاہے کالا پہنا ہو یا پیلا پہنا ہو اس سے تو نہیں فرق پڑے گا. ویری رائٹ, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک سوٹ ہم نے فائل کیا تھا اسپیسیفک پرفارمنس اور پرماننٹ انجنکشن کا. زمین کی ٹھٹا میں کیس سٹی کورٹ میں چلتا رہا, اپیلے ہائی کورٹ میں آ گئے. ہائی کورٹ میں نظر اکبر صاحب نے آرڈر کیا کہ یہ کاز آف ایکشن جوریسڈکشن یہاں کی نہیں بنتی. سارے انہوں نے جو آرڈر تھے وہ ریمانڈ کر دیا اور ٹھٹا میں ہمیں بھیج دیا. ٹھیک ہے, ہم نے سوٹ کیا, وہ 1997 کا سوٹ تھا. ہم نے ایز اٹ از اٹھایا, ریٹرن لیا, نظر اکبر صاحب کے آرڈر کے مطابق جا کے ٹھٹا میں فائل کر دیا. اب وہ چلتا رہا. جب ایکس پارٹی آیا تو اس میں دو تھے پلینٹف, عبدالعزیز اور اٹارنی تھے ایک اور. تو جج صاحب نے کہا آپ عبدالعزیز کو لے آئے ایکس پارٹی آرڈر کے لیے. میں نے کہا میں تو ان کو نہیں جانتی, جس کی طرف سے میں ہوں تو یہ ان کے لیگل ہیئر لے آؤں گی میں ایکس پارٹی آرڈر کے لیے. انہوں نے کہا نہیں میڈم آپ جو ہے نا اٹارنی نہیں پلینٹف یہ ہے, پلینٹف کے نام کیس ڈگری ہوگا, ایکس پارٹی ڈگری ہوگا. تو آپ پلینٹف اٹارنی کو نہیں لائے, یہ پلینٹف کو لے کر آئے, اٹارنی کے لیگل ہیڈ نہ لائے. تو میں نے پھر مشورہ کیا سینئر سے, انہوں نے کہا آپ 6 رول 17 فائل کر دیں. میں نے 6 رول 17 کے نام پر سارا کیس بنا ہوا تھا, آنرشپ اور یہ وغیرہ کنٹین پیریئر وغیرہ سب کچھ. تو مجھے امینڈمنٹ چاہیے تھی. ہم نے اس میں ایک آرڈر کر دیا کہ 6 رول 17 آپ کی مینٹینیبل نہیں ہے, لہٰذا میں فار فائلنگ فریش سوٹ کا میڈم کر دیتا ہوں, آپ فریش سوٹ فائل کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, جج صاحب کے مشورے پہ ہم نے چلی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, پھر آپ انہوں نے میری 6 رول 17 ڈسمس کر دی اور فار فائلنگ لاسٹ میں لکھ دیا, کوئی سائٹیشن بھی دے دی CLC 97 کی کہ آپ 1909 کی کہ آپ اس کے تحت فریش سوٹ فائل کر سکتی ہیں. میں نے وہ فائل کر دیا. اب فائل کر دیا تو اس دوران جو ہے جج صاحب کا ہو گیا ٹرانسفر. جج صاحب کا جب ٹرانسفر ہو گیا دوسرے جج صاحب آ گئے. انہوں نے کہا میڈم اس جج نے جب یہ لکھا فریش سوٹ فائلنگ اور آپ اس جج نے آرڈر نہیں کیا آپ کا نوٹس کا, تو میں کیسے کر سکتا ہوں. میں نے کہا انہوں نے سائٹیشن بھی دے دی. ان کا لمیٹیشن آ گئی اس لیے کہ سیل ایگریمنٹ اور جنرل پاور آف اٹارنی 1993 کا تھا, تو اس میں لمیٹیشن پہ پوائنٹ آ گیا. تو اب میں تھوڑی کنفیوژن تھی کہ سر اس کے لیے میں کیا کروں. ویسے تو یہ کیونکہ نیچرل ٹیکنیکل ایشو ہے,
دیکھ کے ہی ایگزیکٹلی کیا پلیڈنگز تھیں اور کیا فیکٹس تھے وغیرہ اس کو دیکھ کے ہی کرنا چاہیے. مگر جو ایک جنرل دو باتیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ اگر یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, اگر آپ کو لگے کہ جج کا جو مشورہ ہے وہ بالکل اگینسٹ دا لا ہے, تو کبھی کبھار آپ کو پھر جج صاحب, نارملی ہم اکثر کرتے ہیں انڈلج کر دیتے ہیں, جہاں ڈسکریشنری معاملے ہوتے ہیں کہتے ہیں جج سے بنا کے رکھیں, ان کی بات اگر کہہ رہے ہیں تو کر لیں. مگر کئی ایسے ٹائمز ہوتے ہیں کہ جج بالکل غلط بات کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کلائنٹ کو نقصان ہوگا, تو پھر ہمیں اس وقت پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے سر آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر دیں, پھر اس کے بعد ہم اپیل کریں گے. مگر اگر آپ اپنے ہاتھ پیر کٹوا لیں جج صاحب کے مشورے پہ, پھر دیٹ کین بی اے پرابلم. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے, جہاں تک یہ بات ہے کہ پاور آف اٹرنی اور اس پہ, obviously اگر پلینٹف اے ہے اور وہ مر گیا ہے تو ایک تو پاور آف اٹرنی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے نارمل سچویشن میں. دوسرا اور اس کے جو ایکچوئل پرنسپل ہے, اس کے لیگل ایئرز ہیں, انہیں ہی امپلیڈ ہونا پڑے گا. اس کی سچویشن, اس کا صرف ایک توڑ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ جو پاور آف اٹرنی تھی وہ فار کنسیڈریشن تھی اور ایکچولی میں ہی مالک تھا اور اس نے اپنے سارے, تو ان سچویشنز میں کچھ کیسز میں کورٹس نے ریلیف دی ہے. مگر آپ کے سچویشن میں ایک دوسرا جو مسئلہ آڑے آئے گا, وہ کہیں گے کہ یہ باتیں اگر آپ نے پہلے پلیڈ نہیں کی اور اب آپ اس بندے کی ڈیتھ کے بعد پلیڈ کر رہی ہیں تو آپ اپنے کیس میں امپروومنٹ لا رہی ہیں. تو اس میں ہاں, اس میں اگر WS پہلے ہی آ چکا ہے تو پھر اٹ کوڈ بی اے پرابلم. چلیں بہرحال, بٹ آئی مین obviously to give a proper reply I'd have to see the pleadings. I think is that the last. ٹھیک ہے, thank you very much ji, it's been a pleasure.